الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال عليما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال الله سبحانه وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک جی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سڈا تعلق چونکہ تبلیغی جماعت نال بھی ہوئے بلکہ اوے یہ تبلیغی جماعت نال اس تو بعد باقی نسبتاً جتنیاں بھی آمن رحمنڈ یہ حال ہونا جڑا اتھے بلکسر تو سنا مولانا مخلص عبداللہ صاحب کرنے صبح نی نماز تو بعد اتھے بیان شروع ہونے و دیہڑی بھی 9 بجے بھی و زور تو بعد بھی عصر تو بعد بھی مغرب تو بعد بھی عشاء تو بعد بھی وقفہ کوئی نہیں ہونا. ایک مولوی صاحب عصر تو بعد بیان واسطے بیٹھے تو ممبر نے سامنے جڑے بندے بیٹھے انہوں نے ایک آدمی اٹھ کھڑو تھا وضو توضے واسطے تو انہوں نے جو اسی ویلے بیان شروع ہوئے انہوں نے کہا بزرگا بہر ہو کرے وینا پہ اجے گل شروع نہیں ہوئی تو اٹھ کے پرا وینا پہ وہ بابا کوئی آیا سڈے علاقے نہ چنگا کھلا ڈولا اس آکھا مولوی صاحب تسی ہون آئے ہو اسی تو فضری نہیں بیٹھے تو ایک مولی لانا دعا آرانا دعا لانا تریا آرانا تریا لانا چوتھا آرانا یا تا جنے بڑھو نا فضری توسی بھی ایک بھواؤ او پچھا تک شروع روے تے اسی بھی بانے پتہ لگ سی پیڑے کور اٹھنا تو تسانی بھی صورت حال تو ہوئی پہ ہی ہے کہ صبح نے بیٹھے ہو وقت کئی علماء ہے جو انہیں جڑے مڑ مڑ کے آ رہے ہیں بھائی ذرا سبحان اللہ سناؤ تو مجمع سبحان اللہ تو بھی تھکے پہ ہونا. اس تو میں پہلے ہی اندازہ لاغے دا تسانے حالات نہ میں تو ساں بالکل کوئی تنگ نہ کریں نہ تو سا کو سبحان اللہ کھلینا تے نہ میری کوئی ایڈی تقریر ہونی جس سے کوئی سبحان اللہ بڑھنا ہوئے. اتنی میں ضرور درخواست کرے سا کہ جیڑی 2-4 منٹ گفتگو کرنی مولانا میرے ذمہ لایا کہ تو اہل بیت تے گل کرنی اور میں اپنی سعادت سمجھنا کہ میں محرم اچ کدائی منیا سفر اچ کدائی منیا ربیع الاول اچ کدائی منیا تمام لوگ آنے جی تو اہل بیت تے گل کر. اگر یہ میری نسبت بن ونجے کہ اہل بیت نے اسی دروازے نے غلام بن ونجا نوکر بن ونجا تو یہ اہل بیت نے محبت اور نوکری یہ اللہ تعالیٰ نے طرف اتنا بڑا انعام ہے کہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ فرمائیں کہ اگر کوئی آدمی صرف ای چانا نہ کہ میرا خاتمہ ایمان تے ہو ونجے تو اساں کو لمبے چوڑے وظائف نہیں ضرورت ہی نہیں. وہ اہل بیت نے در نہ نوکر بن ونجے اللہ موت نے ٹائم اساں ایمان نہ خاتمہ دے دے سے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے نہ انعام ہے کہ اہل بیت نے محبت ایمان تے خاتمے نہ ذریعہ اور سبب ہے. تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت یہ اعزاز حاصل ہے. کوئی بندہ دعویٰ کرے نہ روے کہیں تے اپنا کہ بھائی اسی اہل بیت نے نوکر تے اہل بیت نے غلام تو آکھڑے نہ کوئی غلام نہیں بڑھنا. جی کو لوگ نعرے مرے نے نہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو انہوں نے اندر غلامی رسول والی گل کوئی نہیں ہونی. غلامی رسول جنا موت قبول ہے ان اس تو پہلے غلامی رسول جیونا پسند کرے نے. انہوں نے زندگی سنت کے مطابق ہونی انہوں نے چہرے تے سنت رسول ہونی اور ان 5 ٹائم نے نماز نے ٹائم مسجد موجود ہونے ان عاشق رسول اور ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی محبت کرنے والے دعویٰ کرنے نال یا جناب یہ اعلان کرنے نال کہ میں حضور نہ بڑی محبت کرنے والا اور پیار کرنے والا
یہ نہیں ہونا، یہ اسی اپنے دل ہی نہیں ہونی تسلی بنا گے نا تو بنا گے نا آئے کربی نہ شاعر وانا تاصل الہ وانت تظہر حبہ فإن المحب لمن يحب مطیع۔ اللہ نہ محبوب ہونے نا اور اللہ نہ بڑا پیارا ہونے نا تو دعویٰ تا کرے نا، لیکن صبح شام کرے نا تو اللہ نہیں نافرمانی پیا۔ کیا محبت کرنے آڑے اپنے محبوبہ نہیں نافرمانی کرے نے ہونے؟ نہیں، بلکہ محبت کرنے آڑے اپنے محبوبہ نہیں اطاعت کرے نے۔ تو بندہ دعویٰ ہی وے کہ جناب اسی حضور نے غلامی میں موت بھی قبول ہے، تے غلامی والی کوئی گل نظر نہیں آنی پئی۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت اور اہل سنت والجماعت چو وقت اللہ تعالیٰ علماء دیوبند ای عزت اور اعزاز بخشا کہ جس ترکڑی بھی تولو ان بالکل 16 آنے پورے، چاہے حضور نے محبت، حضور نہ عشق، آپ نے سنت نہیں اتباع، میڈا ہی موضوع نہیں تو میں اس سے عرض کر سکنا کہ سڑے اکابر علماء دیوبند آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ عشق اور محبت نہیں ان داستانہ رقم کیتیاں جیسی دنیا مثال تو آجے سڑے کراچی حضرت مولانا یوسف لدھیانوی نور اللہ مرکزہ 75-78 سال نے عمر شہادت نہیں موت پائی اور ساری زندگی لکھنے لکھاونے وچ قرآن اور حدیث کی خدمت کی تھی۔ بیمار ہو گئے ڈاکٹر کو گئے انہاں کہا بھائی مولوی صاحب تسی کے کھانے ہو؟ انہاں کہا جی کے وجہ بیماری نہ کھاونے نہ، انہاں کہا نہیں تو سن اندر نہ سارا نظام جام ہویا پیا اور بالکل کوئی ٹھڈی شے کھا کے تو سا اپنا اندر نہ سارا نظام درم برم کر دیتے، تسی اپنی خوراک تبدیل کرو اور خوراک جڑ میں تحقیق ہوئی تو انہاں کہا 14 سال ہو گئے۔ سارے میرے علاقے نے بیٹھے ہو ذرا میری گل سمجھے، پنجابی ٹھیک ہے نا؟ چلو ٹھیک تھا لیکن تسی بھی مان دسے میں ٹھیک ہاں، میں تسا آکھ تا بیٹھا بھائی سبحان اللہ نہ آکھ لینا، لیکن تسا تا نہیں نہ آکھا بھائی نہ آکھے تسا اپنی جائی تھوڑی جی میرے نام محبت کرنی۔ حضرت فرمایا کہ 14 سال ہو گئے، 14 سال منہ آکھن سوکھا۔ جس دیاڑے نے اس حدیث سے عمل نے نیت کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کدو پسند ہے، 14 سال تو مسلسل ایک کھانا بھی جڑے میں اے جا نہیں کھادا جس کھانے میں میں کدو نہ پایا، صبح بھی کدو شامی بھی کدو، جناب ہر وقت جڑا کھانا بھی ہوئے گوشت پکاونا، دال پکاونی، آلو پکاونے، سبزی پکاونی، جو کچھ بھی پکاونا وچ کدو لازمی پاونا، صرف اس واسطے یہ میرے مدینے آڑے ہیں پسند ہے۔ اور اسا ہزار واری گل سنی ہوئی کہ حضور کدو پسند ہے لیکن اسا کدو کتنا کھادا، لیکن ان لوگ جڑیاں ڈھونڈ کے سنتا اور تلاش کر کے سننا ڈھونڈنی۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کتنے بزرگ اور صوفی آدمی سفر دے بیویاں نال کھڑے نے اور لگے اور تنہا ہے، فرمایا آج تو میں نہ ذرا ریس لا مقابلہ کرا، تو آگے نکلنی میں نکلنا۔ اس آقا حضرت ہی کے پہ آخنے ہو کڑی نڈے ریس واسطے ہونے یا جنابی آپس ایک مقابلے کرینے؟ حضرت فرمایا آج کرنا، بیوی آکے ٹرو، دو ٹرے، اللہ جانے کور اگے نکلے۔ حضرت فرمایا جلیے مقابلہ نہیں کراونا تے نہ کوئی مقابلے وچ ماں دلچسپی۔ حضور نے سفر ایک سنت اوے کہ حضور حضرت عائشہ نہ 2 واری اپنی زندگی دوڑنا مقابلہ کیتا۔ میں چاہنے ہوں کہ زندگی ایک واری تا اس سنت بھی عمل کر گئے، حالانکہ سنت وہ نہیں کہ جس تے عمل نہ حکم دیتا گیا۔ کئی مومنہ نہیں آکھا گیا کہ تو بیوی نہ ریسہ لا تے مقابلہ لا، لیکن حضور ایک عمل کیتا جڑے سنت نے بھکھے انہاں آکھا جڑا میرے نبی ایک واری بھی کیتا اساں کم از کم زندگی ایک واری تا ان کرنا چاہیے، اس تے بھی عمل کیتا۔ تو جڑے لوگ ہیجیاں سنتا بھی نہیں چھوڑے نے ان سنت مؤکدہ یا میرے نبی نے وہ عمل جس سے کرنے نہ حکم ہے اسے جو ان کمزوری بھی کھا سکنے۔ تو الحمدللہ سڈے اکابرین اللہ تعالیٰ نے قبرت کروڑا رحمت نازل کرے، انہاں اللہ تعالیٰ شان بخشی کہ انہاں حضور نے محبت نہیں گل آوے، حضور نے ختم نبوت نے تحفظ نہ گل آوے، حضور نے سیرت اور صورت لکھنے لکھاونے نہیں گل آوے، بیان اور تقریر نہیں گل آوے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نہیں گل آوے، دین نے فتنے اور دین نے تحفظ اور دفاع نہیں گل آوے۔ تو الحمدللہ پہلی صافے جڑے لوگ تساں نظر آسن انہیں علماء دیوبند نظر آسن اور اہل سنت والجماعت نظر آسن۔ اس تو میں عرض پہ کرنا کہ کوئی آدمی صرف دعویٰ کر کے اہل بیت نہ وارث نہیں بن سکنا کہ ازی اہل بیت آڑے ہیں اور جناب ذاکر اہل بیت اور جناب فلانا اہل بیت، یہ خالی
ذاکر تے ذکر تے اس نہ گل نہیں بننی، زال تے ذکر زیر ہوئے یا زبر ہوئے، اہل بیت واسطے ضروری کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت نی اتباع اور اطاعت بھی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ اہل بیت والیاں داڑیاں سڈے کول، اہل بیت والی صورت سڈے کو، اہل بیت والی سیرت سڈے کول، حضرات حسنین کریمین نی زندگی صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو ایک عالم بڑی خوبصورت گل کی تھی، ذرا میری گل سمجھے۔ انہاں فرمایا کہ فریق مخالف جڑا اج اہل بیت نہ وارث بنا ہوا، انہاں نہ پورا دین کربلا نے اگے پیچھے پھرنا پیا۔ اگر کربلا نہ واقعہ نہ ہویا تو فریق مخالف کو تو کوئی شے بھی پیچھے نہیں آئی بچنی کہ انہاں اپنے مذہب نی بنیاد کیڑی گلاں تے رکھنا۔ الحمدللہ اسی صرف کربلا نی وجہ تو اہل بیت نہ محبت نہ کرے نے، سڑے کو تو حسن اور حسین نی ولادت تو گھن کے انہاں نی وفات تک، حضرت حسین نی عمر 58-59 سال اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 46 سال کی عمر فوت ہوئے، اور حضرت حسن نہ ذکر فریق مخالف کو بھی کوئی نہیں۔ تو اسی کدی بھی نہ سن سو کہ حضرت حسن واسطے بھی کوئی جلسہ اور مجلس ہونی پہ ہوئے، اور انہوں نے تذکرہ واسطے بھی وہ ایک عمل ہے جا کر گئے جس عمل کی وجہ تو اجے تک وہ عمل ہضم نہیں ہونا پیا، لیکن وہ عمل انہیں کرنا ہے اس واسطے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ولادت نے موقع تھی پیشن گوئی کر گئے کہ ای میرا بیٹا ابنی ھذا سید ولعل اللہ یصلح بین فئتین عظیمین من المؤمنین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور یہ سردارے نے ہتھو اللہ میری امت نے دو بڑے گروہاں نے درمیان صلح کرے۔ تا الحمدللہ حسنی بھی ایسی ہیں، حسینی بھی ایسی ہیں، چھٹے جتنے اکابرین اور بزرگن اگر انہوں نے خالی ناوانی فہرست پڑھ گئے نا تو انہوں نے ناوانی بھی حسن تے حسین، کوئی غلام حسین ہے، کوئی محمد حسین ہے، اور جناب کوئی غلام علی، الحمدللہ یہ اہل سنت والجماعت کوڑے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ عزت اور یہ اعزاز کہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ قاضی مظہر حسین صاحب نور اللہ مرکزہ قائد اہل سنت، اللہ کروڑوں نے رحمت نازل فرمائے قبر تے۔ حضرت یہ کتاباں پڑھو نا مڑ مڑ کے ایک جملہ لکھ لیں کہ الحمدللہ صحابہ ہومن یا اہل بیت ہومن، سڑیاں دو اکھیاں اور ان دو سڑیاں اکھیاں نہ نور ہیں، صحابہ بھی نور ہیں اور اہل بیت بھی نور ہیں، اور صحابہ اکرام کٹ کے اہل بیت کی گل بھی نہیں ہو سکتی، اس واسطے کہ اصل صحابی ہونا اہل بیت وچوں بھی اس کی عزت ہے اور احترام ہے، یا وہ اہل بیت داخل ہے جڑا صحابی بھی ہے، جڑا صحابی نہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 بھائی ہیں، میں صرف ایک گل اشارہ کرنے لگا، حضرت علی نے 4 بھائی ہیں، سب تو وڈے نے نام ہے طالب، اس سے نائے کہ انہوں نے والد نے کلیت ہے ابو طالب، طالب سب تو وڈے ہیں، اس تو بعد عقیل ہیں، اس تو بعد جعفر ہیں، جعفر تو بعد حضرت علی۔ اور تاریخ نے یہ عجوبہ کہ 4 بھراواں میں 10 سال نہ فرق، علماء اسان تاریخ نے عجوبے چ لکھا کہ عجیب گل ہے، پہلا پتر جمنا طالب، اس تو 10 سال تو بعد عقیل پیدا ہویا، عقیل تو 10 سال بعد جعفر طیار پیدا ہوئے، جعفر طیار تو 10 سال بعد حضرت علی المرتضیٰ پیدا ہوئے۔ لیکن اہل بیت اچ کیڑے لوگ داخل ہیں؟ حسب اور نسب اچ اہل بیت، کیونکہ طالب مسلمان نہیں ہوئے تو طالب بھی اور طالب نہیں اولاد بھی آج بھی اہل بیت شامل نہیں۔ آج بھی اگر تسی کتاباں اٹھاؤ جیسے علماء اہل بیت کی تعریف لکھی اور اہل بیت کی قسمیں لکھیاں کہ کیڑے کیڑے لوگ حضور نے خاندان نے لوگ ہیں، تو اہل بیت کی 3 قسمیں لکھیاں کہ کچھ حسب اور نسب نے اعتبار نہ اہل بیت ہیں، اور حسب اور نسب ان حضرات ہیں، بنو ہاشم، اور بنو ہاشم وط ان حضرت عباس کی اولاد، اور آل عباس آل حارث، حارث مسلمان نہیں ہوئے، حضور نے چاچا، اس تو حارث نہیں آل حارث، کہ حارث نہیں ساری اولاد انہاں حضور نے کلمہ پڑھا، تو آل عباس حضرت عباس سے سارے دھیاں پتر اہل بیت چن، حضرت حارث نہیں حضور نے چاچا نے بھی انہاں نے ساری اولاد بھی اہل بیت چے، اور ابو طالب نے 4 بیٹے وچوں 3 بیٹے نہیں اولاد اور 3 بیٹے ان اہل بیت نبوت داخل ہیں، آل عقیل، آل جعفر، آل علی، اور طالب اسی پیو نہ پتر ہے لیکن وہ اہل بیت داخل
نہیں انہوں نے اولاد بھی اہل بیت داخل نہیں تو سڑی تو کوئی دشمنی نہیں اگر آل عقیل اسی اہل بیت منینے ہیں آل جعفر منینے ہیں آل علی منینے ہیں تو اگر طالب بھی میرے نبی نے کلمہ پڑھ کے صحابی بن گیا تو آج طالب نہیں اولاد بھی اہل بیت چویا تو معلوم ہونا حضور نہ رشتہ دار ہونا ای فضیلت نہیں چیز نہیں صحابی ہونا ای فضیلت نہیں چیز ہے اور صحابی ہونے تو بعد اگر اللہ تعالیٰ اسا اہل بیت بھی داخل کر دیتا اور وہ خاندان نبوت بھی ہوئے تو اس نسبت کی وجہ تو وہ قابل احترام ہو گیا اور یہ انجھے سمجھو کہ وہ سونے تے سہاگا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اسا صحابیت بھی دے دیتی اور نال وہ خاندان نبوت بھی ہوئے تو اللہ تعالیٰ اسا ڈبل اعزاز دے دیتا لیکن اصل عزت کی چیز حضور نہ خاندان ہونا نہیں صحابی ہونے تو بعد اگر کوئی اہل بیت ہے تو ای سونے تے سہاگا ابو بکر نیاں ساریاں فضیلتاں اس واسطے کہ حضور نے صحابی اگر ان صدیق اکبرن تو ای سونے تے سہاگا ان اگر حضور نے سسرن تو ای سونے تے سہاگا اگر ان پہلے نمبر نے خلیفان تو ای سونے تے سہاگا حضرت عمر نیاں ساریاں فضیلتاں انہوں نے صحابی ہونے نہیں وجہ تو اگر ان حضور نے سسرن تو ای انہوں نے الگ سونے تے سہاگا ہو گیا ان خلیفہ دومن ای سونے تے سہاگا ہو گیا حضرت عثمان صحابی ہونا ای فضیلت ہے اگر ان داماد پیغمبر ہو گئے تو ای انہوں واسے سونے تے سہاگا علی نہ صحابی ہونا ای سب تو بڑا اعزاز ہے ہاں حضور نے چاچے نہ پتر بھی امن صحابی بھی امن حضور نے داماد بھی امن اور حضور انہوں اپنا بھائی بھی قرار دے دیتا ای سارے اعزاز ای صحابی ہونے تو بعد اگر انہیں چو کوئی بندہ صحابی نہ ہویا تو میں نے تو ساگے سوال ہے کوئی عزت اور اعزاز نہ حاصل ہویا ابھرنے نہ ہو کوئی اعزاز نہیں صحابی ہونا اصل اعزاز ہے اس تو بعد جڑے اعزاز ہیں ان اللہ تعالیٰ نے طرف انعام ہیں اس تو سڑا یہ ایمان اور عقیدہ کہ جڑے لوگ اہل بیت ہیں انہاں ڈبل اعزاز حاصل ہے ان حضور نے رشتہ دار بھی امن اور حضور نے رشتہ دارانی اہمیت کے ہوئے ایک گل ذرا سن گے لو بعد میں تھوڑا جا کے ٹورنا حضرات صحابہ اکرام آپس ایک بیٹھے ہوئے اور ایک ہی دنیا بحث ہونی پئی اس مجلس سے مہاجرین بھی بیٹھے انصار بھی بیٹھے اور بنو ہاشم بھی بیٹھے اور بحث کی ہونی پئی صحابہ اکرام نہیں ہے بحث ابھی نیکی تے ہونی ہے آپس سے جھکی دنیا تے جڑے فخر ہونے پہ ان بھی نیکی تے تقوی تے پرہیزگاری تے بھائی تو سمجھ کورن سڑے وچ کورن انصار آپس سے بیٹھے صرف انصار اور آپس سے بحث ہونی پئی ان ایک قبیلہ آخنا پیا سڑے وچ حضرت سعد ابن معاذ جنہوں نے وفات تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعتز عرش الرحمن لموت سعد ابن معاذ کہ سعد نے مرنے تے اللہ نہ عرش بھی کمن لگ پیا وہ سڑے قبیلے نہ آدمی اسی تو سنالو زیادہ عزت آڑے سڑے قبیلے وچ حضرت خبیبن حضرت زیدن حضرت عاصم بن عدی جڑے شہید ہوئے تو شاید نہیں مکھیاں انہوں نے تحفظ اور دفاع کیتا سڑے وچ حضرت حنزلان جڑے شہید ہوئے تو انہاں فرشتے آن کے نوایا اس تے بحث ہونی پئی کہ سڑے قبیلے وچ کتنے بندے جڑے اللہ اور رسول نے ہاں عزت آڑے اسی تو سناڑو افضل ہے تو صحابہ نہیں بحث اس گل تے ہونی ہے نیکی وچ کو رگے اعمال وچ کو رگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیاں ملنے واسطے آئے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگو آئین تا حضرت اسماء بنت امیس ان تشریف فرماون اسماء بنت امیس یہ حضرت جعفر طیار نی بیوی حضرت علی نی بھرجائیے اور ای بیٹھی وئی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر حضرت عمر آئے اپنی بیٹی نہ گفتگو کی تھی اور گفتگو پوچھا بھائی کور بیٹھی انہاں کہا یہ اسماء بیٹھیاں اور میں کیڑی اسماء وہ حبشہ آئی جڑی حبشہ ہجرت کر کے گئے اور حبشہ تو ہجرت کر کے بعد ان مدینے آئے تو حضرت عمر اسی طرف اشارہ کر کے آکھا کہ وہ جڑی کشتی آئی اور حبشہ آئی یہ وہ اسماء ہے انہاں کہا جی ہاں تو حضرت عمر انہاں نام مخاطب ہو گئے گفتگو کرن لگ پہ اور گفتگو وچ حضرت عمر ایک گل آکھا انہاں کہا اسماء تو تے توڑے گھرے آڑا تو سی حبشہ وچ بیٹھے رہے ہو اور اسا تا ہی زمانہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناڑ گزارا لہذا اسی تا تو بڑے افضل ہیں کہ اسی
13 سال مکے نے بھی حضور نے ناڑا اور 10 سال مدینے میں بھی 7 سال ہو گئے 7 ہجری میں ان حبشے والے واپس آئے تو انہاں کہ 6-7 سال اساں مدینے میں بھی ہو گئے اسا کھادا بھی حضور نالے پیتا بھی حضور نالے اسا غزوے بھی حضور نہ کیتے نمازاں بھی حضور نہ پڑھیاں تا اسا تے بڑیاں بہاراں لٹھیاں تے تسی اتنا عرصہ حضور تو غائب رہے ہیں تا حضرت اسماء اس گلاں تے پریشان بھی ہوئیاں اور آکھن لگیاں کہ گل تو سنی عمر ٹھیک ہے لیکن سڑی قربانی بھی گھٹ نہیں اسی مکے تو حبشہ گئیاں اور خدا نے دین واسے گئے ہیں لیکن اے عمر میں تو سنی ای شکایت حضور اگے ضرور لے سکتا کہ ماں حضرت عمر ہیں جا کے اور بات گئیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت ہے کہ یا رسول اللہ ای کے اسا تا اتنا زمانہ تو سنی غیر موجود چیز کڈا اور حضرت عمر اسا ہی گل آکھنے پہن تا اسی تا نقصان ہی رہ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسماء تو حضرت عمر ہیں نہیں آکھیا کیا عمر توڑے کو ایک ہجرت ہے سیڑے کو 2 ہجرت تو سا خالی مکے تو مدینے نے ہجرت کی تھی اسا مکے تو حبشہ نے ہجرت کی تھی اور حبشہ تو بعد مدینے تک نے ہجرت کی تھی تو حضرت عمر ای جواب کیوں نہیں دیتا کہ اسی تا ذل ہجرت ہے نا اسی تا 2 ہجرت آڑے ہیں تو سکو تو صرف ایک ہجرت ہے اور کچھ اور جملہ بھی ایک آپ فرمایا اور میرے ذہن اس نہیں حضرت اسماء آن کے حضرت عمر بھی دسیا اور انہاں حبشے آڑے بھی دسیا تو سارے حبشے آڑے جتنے ہجرت کر کے حبشہ گئے ہوئے سارے آن کے حضرت اسماء نے ابو اکھڑ کے کہ آخر اسماء ذرا اسا اپنے منہ چو دس کہ سڑے واسطے سڑے نبی کے فرمایا حضور سڑے واسطے کے گل آکھی ذرا اپنے منہ چو سنا تاکہ کہیں نہیں سنی ہوئی نہ ہوئے سڑی اپنی سنی ہوئی ہوئے تو صحابہ اس غلط بحث کرے نے کہ بھائی کور افضل ہے حضور نے قریب کور ہے حضور نہ تعلق کہنا زیادہ او افضل ہے تو صحابہ بیٹھے ہیں انصار آکھن لگے کہ اسی حضور نے زیادہ قریب ہیں اس واسطے کہ حضور ہجرت کر کے سڑے کوڑ آئے سڑے گھر آئے اسا مہاجرین گھر دیتے ہیں ٹھکانے دیتے ہیں رہائشہ دیتیاں اور اللہ نے رسول ہمیشہ واسطے سڑے کوڑ آ گیا سڑے تو زیادہ حضور نے کوئی قریب نہیں اور انصار نے گل بھی صداقت مبنی آئی انصار تو زیادہ حضور میں کوئی بھی قریب کوئی اوے جی آپ ایک بڑی خوبصورت حدیث فرمائی آپ فرمایا انصار میں اندر نہ کپڑا اندر جڑی بنائن نہیں پائی گئی ای جسم نہ لگنی پئی اور ہی چوڑا پایا وا ای جسم نہ ہی بارلی سیٹ ای جسم نہ نہیں لگنی پئی حضور انصار واسے فرمایا ان میں اندر نہ کپڑا اور ای باقی لوگ میں باہر نہ کپڑا انصار میں جسم نہ لگنے والا کپڑا اور باقی لوگ میں جسم نہ باہر نہ لو سلکت الانصار وادیاں اگر انصار شیبن اگر انصار ایک وادی بھی ٹورن اور باقی سارے لوگ دوئے پلے ٹورن تو میں انصار نہ ٹورسا کہ ہوری نہ ٹورسا اور جس وقت مکہ فتح ہویا اور وقت حنین فتح ہو گیا تو کچھ انصار نے مجھے چو گل نکل گئی کہ حضور نہ شہر فتح ہو گیا شاید حضور اساں چھوڑ کے تے وقت اپنے وطن واپس آ ونجن تے اساں مدینے والے چھوڑ دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ گل پتہ لگی آپ فرمایا انصار تو صحیح گل آکھی ایک گل یاد رکھے میں ہن جیونا اور مرنا دوئیں صرف اور صرف انصار نال یہ نہیں ہو سکنا کہ میں ہن مدینے چھوڑ کے مکے لگا ونجا اور میں تو ساں چھوڑ کے کدے اور دے لگے ونجا میں ہن جیون مرو صرف اور صرف انصار نال ہے اور حضور اپنی وفا پوری کی تھی آج بھی آپ مدینہ منورہ ویچن انصارہ آج بھی حضور نہ پڑوسی ہونے نا شرف اور اعزاز حاصل ہے اور یہ عزت اللہ نے عطا کی تھی کہ زندگی بھی حضور نے گواہ دی اور موت تو بعد بھی حضور نے گواہ دی اور اللہ نے نبی اپنی امت بھی حکم دیتا کہ انصار نہ لحاظ کرنا صرف میرے پڑوسی ہونے نہیں وجہ انہوں نے یہ غلطیاں نہ کڑے کہ جناب این کیتا نہیں تو ہوئی کیتا نہیں تو صرف میرا پڑوسی ہونے نہیں وجہ تو میرا صحابی ہونے نہیں وجہ تو میرے ساتھی ہونے نہیں وجہ تو انہوں نے اکرام کر تو انصار پہ آخرین اسی حضور نے زیادہ قریب ہے مہاجرین پہ آخرین حضور تو سڑے وچوں اسا بھی ہجرت کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سڑے نہ ہجرت کر کے آئے آپ بھی مکے نے اسی بھی مکے نے حضور بھی قریش ہیں اسی بھی قریش ہیں اور اسی بھی مہاجر حضور بھی مہاجر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سڑے زیادہ قریب ہیں بنو ہاشم ابرے انہاں کہا بھائی انصار نہیں گل بھی آپ نہیں جائی تھی ٹھیک ہو سی
مہاجرین نے گل بھی اپنی جائی ٹھیک ہو سی لیکن ہکلے وارث نہ بنو نا اصلی وارث تا اسی حضور نے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خاندان نے لوگا سیڑا اتو دادا ہکے سیڑا دادا تے حضور نہ دادا ہکے اسی بھی ہاشم نی اولاد حضور بھی ہاشم نی اولاد حضور بھی مکی اسی بھی مکی حضور بھی مہاجر اسی بھی مہاجر تا جیڑا اعزاز بنو ہاشمہ حاصل ہے وہ نہ انصارہ حاصل ہے اور نہ مہاجرین حاصل ہے اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گن کے آگئے اور آپ ایک گفتگو تھوڑی جی سن گئی دی اور آپ دوبارہ پوچھا کہ ہاں کی گلہ پہ کرنے ہو انہاں اپنی گلہ دہرائی ہیں کہ یا رسول اللہ انصار ہیں جا کیا مہاجرین ہیں جا کیا اور بنو ہاشم ہیں جا کیا اور اسی استباس پہ کریں پیغمبر ہونا نبی کہیں نہ دل نہیں دکھینا اور ہے جا جواب بات پیغمبر ہی دے سکنا کوئی اور نہیں دے سکنا علوم نبوت جڑے نا اور خاندان نبوت کو جڑا علم ہے سبحان اللہ میں موضوع تو ہٹ ویسا حضرت عبداللہ ابن عباس مینان اندر حج تو بعد مینان اندر سورت نور نہ درس دینے پہ اور اس درس ایسے موتی بیان کرنے پہ کہ لوگ عش پہ کرنے اور مجمع لگا ہوا بیٹھے ہوئے بھی بے تحاشے لوگن پیچھے لیڑائیں لوگ کھڑے ابن عباس درس سننے پہ ایک بندہ حضرت عبداللہ ابن عباس جاننا نے اس اپنے ناڑ کھڑوتے ہوئے بندے کو پوچھا ساکہ یار یہ جڑا بندہ درس دینا پہ یہ بندہ کور ہے اس آکا تو نہیں جاننا جڑ نہیں ان حضور نے چاچے نے بیٹھے حضرت عبداللہ ابن عباس اس امت نے عالم اس آکا بس حضور نے چاچے نہ پترے جانے جی ہاں حضور نے چاچے نہ پترے اس آقا میں سمجھ گیا خدا نی قسمیں ہن علوم ای نبی نے خاندان نے سرے وچوں نکل سکنے ہے جی علم اور کہیں کو بھی نہیں اور باتوں سے ایک جملہ آکھا اس آقا خدا نی قسمیں اگر ان روم آڑے ملک روم اور ملک شام نے لوگ اگر ابن عباس نہ درس قرآن سن گنا نا تو خدا نی قسمیں پورا ملک روم صرف ہی درس قرآن سن کے مسلمان ہو گئے ہے جا درس اور ہے جا بیان لوگ سن کے کلمہ پڑھ گنا نا اللہ تعالیٰ جڑا علم حضرت خاندان نبوت رہتا یمن تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مسئلہ آیا حضرت یعلا بن امیہ خط لکھا کہ حضرت یمن ہے ایک مسئلہ اور سڑے کو حل نہیں ہونا پہ تسی اس مسئلے نہ ایسا حل کٹ کے دیو حضرت عمر خط پڑھا مسئلہ واقعی بہت اہم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے پا دیتا کہ ابن عباس یہ خط پڑھ اور اسے جواب دے حضرت عبداللہ ابن عباس ایتا نوجوان اور سارا انہا علم صحابہ کو پڑھا حضور نے زندگی میں چھوٹے بچے ہیں لیکن حضور انہا دعا دیتی ہے کہ اللہم علم الکتاب والحکمہ اے اللہ عبداللہ تو کتاب اور حکمت نہ علم سکھا دے وقت حضور نے وفات تو بعد حضرات صحابہ اکرام کو انہیں علم پڑھا لیکن علم نے اس حد تے پہنچے کہ بعد کوئی بندہ بھی اتھو تک نہیں پہنچا اس تو حضرت عبداللہ ابن عباس لقب ہے حبر الامت اس امت نہ سب تو بڑا عالم اللہ اتنا علم دیتا حضرت عمر خط دیتا کہ ابن عباس اسے جواب لے حضرت عبداللہ ابن عباس خط پڑھا خط پڑھ کے فوراً جواب دیتا حضرت عمر خط نہ جواب پڑھا تو حضرت عمر نے منہ چو نکلیا کہ خاندان نبوت نے جڑے سرن نا ای انہا سرن وچی اللہ علم رکھا ہے جا علم اور کہیں کو نہیں حالانکہ حضرت عمر خود بہت بڑے عالمان لیکن اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ ابن عباس وقت خاندان نبوت اللہ تعالیٰ اہل بیت جو کوئی دیتا کائنات اور کال اب بلقصر آڑے ہو جنہاں نے رگم وچ حضور نہ لو دوڑنا پہ ہوئے کائنات وچ انہاں تو زیادہ خوبصورت لوگ کور ہو سکتا انہاں تو پاک لو کائنات وچ کیڑا ہو سکنا جنہاں نے رگم وچ میرے پیغمبر نہ لو ہے اور علماء آج بھی لکھا کہ اصلی سید آج بھی کدائیں لپ پوے تو اس نے پیشانی وچو آج بھی علوم نبوت نے خشبو آنی اللہ تعالیٰ آج بھی انہاں ایشان دیتی ہوئی کہ انہوں نے چہرے ویکھو تو ساں خدا یاد آس انہوں نے عادات انہوں نے اتوار حضور فرمایا میرے اہل بیت اور ہی قرآن قیامت تک دو یا کٹھے راسن کئی وقت بھی جدا نہیں ہو سکنے تو آج بھی جڑے اہل بیتن اور جڑے خاندان نبوتن الحمدللہ ان آج بھی قرآن نہ جڑے ہوئے جڑے اہل بیت قرآن نہ نہیں اور کئی ہوری جائی تھے وطنین ان آخنے روان اسی خاندان نبوت وہ خاندان نبوت نہیں خاندان نبوت نہیں اپنی شان
علماء اس سے لکھا کہ جڑا حضور نہ خاندان ہو سی نا آج بھی اسے حسن اور حسین نہ حسن ہو سی اللہ وہ چمک دمک آج بھی خاندان نبوت رکھی ہوئی اور انہوں نے اندر ایک نور اور کشش ہے جڑی اللہ صرف اور صرف خاندان نبوت رکھی. متوکل بنو عباس نہ بادشاہ ہے اسے دربار ایک عورت آئی. اس عورت آ کہ میں تو سے کو سوال کرنا چاہنی ہے ضرورت مند ہے اور میں آل رسول جو سید ہاں اور میں ضرورت مند ہاں میں اپنی ضرورت کا سوال کرنے واسطے آئی. تو متوکل اپنے نال بیٹھے ہوئے اس کو جڑے اس نے بیٹھے ہوتے چیلے اس آکھا ہی آل رسول ہونے نہ دعوی پہ کرے نہیں تو آل رسول ہونے واسطے بھی کوئی ثبوت ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. تو اس بندے کو پوچھا بھائی کی کون پتہ لگ سی بھائی آل رسول ہے یا نہیں. تو کئی بندے آکھا جی کہ ایسا کئی بندے کو سنیا کہ اگر حضور نے اولاد نہ کوئی بندہ کئی درندے اگے یا شیر اگے سٹ دیو تو شیر بھی خاندان نبوت حملہ آور نہیں ہونا. تو اگر یہ عورت سید ہے نا تو اس عورت آکھو کہ اسی تو شیر اگے وگانے ہیں تب وہ کھڑتا کہنے ہیں اگر شیر ایسا کچھ نہ آکھے تو یہ آل رسول ہو سی. تو اس عورت جو سنے نا کہ ماں شیر اگے وگاون لگے اور یہ بڑا اچھا طریقہ آج بھی بہت لوگ ہیں نا سید بننے نہ بڑا شوق ہے. ہاں جی محمد شاہ تھے ولد احمد شاہ تھے اتے فتح شاہ تھے اتے گاما میراسی. ہاں جی یہ شاہ بن گئے جی یہ 3 نسل سید ہے یہ 4تھی نسل سید ہے. ان سید نہیں ہونے سید ان ہونے جنہوں نے 14 صدیاں نسب نامہ محفوظ ہو. تو عورت جڑے سنا بھئی شیرے کے سٹیرے تو سکا میں اپنے اہل بیت نے دعوے تو بری ہیں میں تُسی مہربانی کرو کوئی شے دینی نہیں تو دیو نہیں تو کم از کم میری زندگی نہ تو خاتمہ نہ کرو نا شیرے میرے اگے ماں نہ سٹو. یہ تو گل آئی گئی ہو گئی. امام غالباً امام رضان یا موسیٰ کاظماً اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے امام رضا ان بھی اس متوکل نے دربارے آنے تو ایک دن ان آئے تو وہ بندہ آکھا لگا کہ حضرت وہ عورت ہٹ گئی کہ ماں شیرے اگے نہ سٹو ای بھی تا آل رسولن اس گلنا تجربہ تا کرا. حکمران ہمیشہ آل رسول نے مخالف رہن انہاں ہر وقت ہی ڈر ہونے ہے کہ بھائی جناب ای کدائیں امت اس تے جمع نہ ہو ونجے میری حکومت رکھ سی ونجے. یزید تا چکے شہید کربلا اور حضور نے نواسے نہ براہ راست قاتل ہے اور آج تک لان تک ہینا پیا اور آج تک اساں برا بھلا آکھا جا رہا اور وہ اس نے مستحق بھی ہے. لیکن بنو عباس جڑے حضور نے خاندان نے لوگ ہیں انہاں بھی اہل بیت نے ائمہ شہید کرنے کدی کمی نہیں وکھائی. بے تحاش ہے اہل بیت نے ائمہ اور حضرت حسن اور حضرت حسین نے اولاد بنو عباس سے ہتھ بھی شہید ہوئی اسی ڈرے نال کہ کدائیں امت وقت انہاں تے جمع نہ ہو ونجے اور سڑی حکومت خطرہ نہ پائے ونجے. تو ہر زمانے نے لوگ تو اس بندے شرارت کی تھی اس آقا حضرت بھی تعالی رسولن تے کدائیں شیرے آڑا تجربہ انہاں تے کرا نہیں. اس عباسی خلیفے آکے اس آقا ہاں کوئی حرج نہیں لیکن انہاں دسنا نہیں کدائیں تجربہ کرساں. جس دربارے چنانے ہیں نا خلیفہ متوکل نے اس نے انہوں چنگا وڈا سین ہے اس تو بعد گیٹ ہے گیٹ تو بعد وقت تھلے جکن سڑی مسجد نہیں جگہ انہوں وقت ایک سین ہے اس تو بعد وقت گیٹ ہے 2 سین اور 2 گیٹاں چو گزر کے بندہ اس بادشاہ تک اور اس نے دربار تک پہنچنا. حضرت ایک دن آئے تو انہاں شیر 2 شیر اس سین پچھلے وے چھوڑے وے اور دروازہ کھلیا حضرت اندر داخل ہوئے تو 2 شیر حملہ آور ہوئے تھاڑ کے حضرت کی طرف انہاں حملہ کیتا. لیکن جو شیرہ کوئی تک کہ یہ تا کوئی خاندان نبوت ہے تو علماء آج بھی لکھا تاریخ یا کتاباں لکھا ہوا کہ 2 شیرہ آن کے حضرت نے پیرہ ہوتے سر رکھ کے اپنی زبانہ نال بوسہ دیوان لگ پے اور حضرت نال لوٹ اور پیار کرن لگ پے. حضرت انہیں شیرہ نال کھیڑنا سمجھ گئے کہ انہوں نے کارنامہ اور ان کچھ کرنا چاہنے ہیں. حضرت وینے بھی اور واپسی تھی بھی
انہیں وہ شیرہ نے درمیان چو گزر کے اور شیر حضرت سلامیاں بھی دینے پہن بوسی بھی دینے پہن اور جناب انہاں بڑے اعزاز اور اکرام نہ روانہ پہ کرنے. اگلے دن جس وقت حضرت دربار آئے تو بادشاہ شرمندہ حضرت فرمایا ای تجربے آڑیاں گلن ٹھیک ان حضور نہ خاندان جتھے بھی ہو سی انسان تو انہوں نے خون نے پیاسے ہو سکنے اے جے لوگ تمن جڑے خاندان نبوت نے خون نے بھکے لیکن درندے بھی آل نبوت نہ احترام کرے. تو توڑا دل تا یہ ہے نا بھائی شیر حملہ آور ہو ونجے ایک اور سید تو جان چھٹ ونجے لیکن جنگل نے درندے احترام کرے نے لیکن بادشاہ ہو تو سا کوئی احترام نہیں. تو سا ہمیشہ خاندان نبوت نے لہو آیا اور خاندان نبوت نے نقصان پہنچایا. لیکن الحمدللہ جانور بھی اہل بیت نبوت نے احترام کرنے. زمین اور آسمان بھی حضرت حسین جس وقت کربلا میں شہید ہوئے تو انہوں نے پورے صبر اور استقامت رہا شہادت قبول کی تھی. لیکن ابن حجر مکی لکھا کہ حضرت حسین نے شہادت تو بعد اگر کوئی پتھر بھی چاہو آنا تو اس سے تھلو بھی خون نکل رہا. زمین بھی از حد مریضتاً لفقد حسین حسین نہ غم اتنا شدید آیا کہ زمین اور آسمان بھی اس غم میں محسوس کی تھا کہ خاندان نبوت نہ فرد فرید اور کتنا عظیم انسان آج شہادت میں درجے تے فیض ہویا. ان لوگ اللہ تعالیٰ انہیں عزت اور احترام دیتا ہے. گل بہت پھیلنی پئی اور میں سجے کھپے بہنا پیا. حضور پوچھا کہ آخنے پہ ہو انہیں آخر یہ انصار آخنے پہن حضور سڑے وچون مہاجرین آخنے پہن حضور سڑے وچون اور بنو ہاشم آخنے پہن حضور سڑے وچون. ذرا پیغمبر نہ جواب سنے میں تو ساں گل ہی عرض کرن لگ پہ ہوں کہ علوم نبوت اور اے جے جواب اللہ نے نبی کو ہو سکنے اللہ نے نبی تو علاوہ ایسا جواب کوئی نہیں دے سکنا. حضور انصارہ خطاب کر کے فرمایا کہ اے انصار انتم اخواننا میں تو سنا اور تسی میرے بھائی انصار میرے بھائی ہیں. انصار نعرہ ماریا انہاں کہا سبحان اللہ آج تو بعد حضور سڑے بھائی اسی حضور نے بھائی تو سڑا تا کم بڑھ گیا. مہاجرین آپ فرمایا مہاجرین انتم منی تسی میرے وچو تسی جے میں ہکا. تو مہاجرین بھی نعرہ مار دیتا انہاں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اساں اپنے وچوں آکیا. وقت آخر تے حضور بنو ہاشم نے متعلق ایک جملہ فرمایا انتم منی و الیہ اے بنو ہاشم تسی ابو بھی میرے وچوں تے قیامت تک تسی میرے سپرد اور میرے حوالے تسی دنیا اور آخرت میرے سپرد اور میرے حوالے ہو کہ تسی دنیا تی بھی تسانا میں والی اور محافظ اور قیامت جھڑے بھی میں ہی تسانا محافظ اور نگران ہوں. تو ای حضور مہاجرین بنو ہاشم واسطے تو خاندان نبوت حضرات حسنین کریمین تو عام طور تے گل شروع ہونی اور وہ اس واسطے شروع ہونی کہ اللہ تعالیٰ حسنین کریمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا او بیٹھا بنایا جس جو اللہ تعالیٰ حضور نے نسلہ چلایا. اس تو اہل بیت پورا خاندان نبوت سڑیاں نظرہ واسطے قابل احترام ہے. لیکن حسنین کریمین اللہ تعالیٰ جڑی عزت اور جڑا احترام انہاں دیتا اور اس واسطے اہل سنت والجماعت 1400 سال تو الحمدللہ حسنین کریمین نی سخاوت نے انہوں نے اوصاف نے انہوں نے عبادات نے انہوں نے علم نے انہوں نے معلومات نے اور انہوں نے آئے ہوئے او حسن صورت اور حسن سیرت نے اللہ تعالیٰ جڑا وارث بنایا وہ اہل بیت بنایا. لیکن میں اپنی آخری گل جڑی تساں حضرات نہ عرض کرنا چونکہ میں ٹائم ختم ہو گیا صرف اتنی گل یاد رکھنے کہ میں جڑی گل شروع تے عرض کی تھی کہ اہل بیت ری محبت آج کل بڑے فتنے اور بہت فتنے وچ ای فتنہ بھی ہوئے کہ حضرات صحابہ اکرام وچ اور اہل بیت تفریق کی تھی وجہ کہ کوئی صحابہ الگ شیون اہل بیت الگ شیون. میں شروع تے عرض کر دیتا کہ پہلا نمبر ہے صحابیت نا اتو جڑا اہل بیت بھی ہوئے اساں ڈبل اعزاز حاصل ہے. وقت جڑے حضور نے بیٹھے تمام اہل بیت وچو حضور نے اہل بیت ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں وہ جڑے اتے میں اہل بیت دسن حسب نسب آڑے ان بھی اہل بیت ہیں اور حضور نے اولاد بھی
جتنی بھی اولاد ہیں ان سارے بھی اہل بیت ہیں، لیکن حضور نے تمام اہل بیت وچوں سب تو افضل سیدنا حسن اور سیدنا حسین، اس واسطے کہ حضور نے اپنا بیٹا آکھیا، اپنے ہتھوں گھٹی پائی، اپنے نال اپنے حسن اور حسین نے کناں وچ آزان دیتی، اقامت آکی، زبان چوسائی، انہوں نے زبان چوسی، سبحان اللہ، اپنی زبان بھی چوسوائی، انہوں نے زبان بھی چوسی۔ اور حضرت معاویہ نے روایت ہے، فرمانے کہ حضرت حسن نے زبان چوسینے میں حضور آپ دیکھا، اور وقت ایک اگلا جملہ آخنے فرمانے جیڑی زبان حضور نے کوئی بندہ بھی چوس گنے این وقت او جہنم نے آگے چا نہیں مائن سکنا، جنہ حضور نے زبان چوسی یا جنہ نے حضور زبان چوسی۔ حضرت فاطمہ، حضرت حسن تے حسین دعا چاہے ہوئے جس وقت حضور دنیا تو پردہ فرمانے پہن، اس وقت چان کے آپ نے خدمت پیش کیتا کہ یا رسول اللہ انتوسا نے بیٹھیں اپنی وراثت وچو اپنے دعا بیٹھیں کوئی شے دے ونجو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عجیب گل فرمائی جڑا حسن ہے اسا میں اپنی حیبت اور سرداری دینا پڑا، یہ سردار ہو سی مینڈا روب اور دبدبا جڑا اللہ ماں دیتا ہوا وہ اللہ حسن دے حسن۔ اور حضرت حسین واسطے فرمایا جرت، استقامت اور سخاوت میں اپنی ای حسین دیتی وانا۔ لوگ آخنے نا کہ حضرت حسن صلح کر کے دیئے حضرت معاویہ لاب تے وقت یزید دی جڑے واری آئی تو حضرت حسین باہر کیوں نکلے؟ حضرت حسین اس تو نکلے کہ جڑی جرت اور بہادری اللہ تعالیٰ نے نبی انہاں دیتی ہے ان حضرت معاویہ صحابی ہے، صحابی واسطے وہی کردار ہونا چاہیے جڑا حضرت حسن اپنایا۔ اس تو ایک عالم اپنی تقریران بڑا خوبصورت جملہ آکھا، اس آکھا جو کچھ حسن کیتا حضرت معاویہ نال اساں وہ بھی منظور ہے، اور جو کچھ اپنی سیرت حضرت حسین کر کے وکھایا اساں وہ بھی قابل قبول ہے۔ کوئی ظالم حکمران ہوئے تو اس واسطے حسینی سنت ہے، اور اگر صحابی رسول حکمران ہوئے تو اس واسطے حسنی سنت ہے۔ اسی حسنی سنت بھی منینے ہیں، حسینی سنت بھی منینے ہیں، اور اسی تو آخنے ہیں کہ اسی حسن تو بھی راضی ہیں تو حسین تو بھی راضی ہیں۔ تو اللہ یہ اعزاز اہل سنت والجماعت عطا کیتا، تو اللہ تعالیٰ اہل بیت ان فضائل اور مناقب عطا فرمائیں، شان عطا کیتی۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت اللہ تعالیٰ یہ اعزاز دیتا۔ آخری گل میری سن گنو کہ اہل بیت نی محبت ایمان اور ایمان سلامت کھڑنے نا دنیا تو ذریعہ سڑے ایک نقشبندی بزرگن میں محرم اکثر دوستاں گل سنانا رہا، حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہاں رافضیاں شہید بھی کیتا ہے۔ اس دور چنا صحابہ اور اہل بیت نے بڑی عظمت بیان کی تھی۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا فرمانے کہ نہ کرد مظہر ما طاعتے و رفت بخاک نہ جاتے خود بتولائے بو تو راب بگزاشت، کہ مظہر مرزا مظہر اپنے بارے پہ آخنے میں نے کوئی نیکی نہیں، میرے نامہ اعمال کوئی شے نہیں، میں خالی ہاتھ دنیا تو بہنا پہ ہوں۔ حضرت پر خالی ہاتھ بہنے پہ ہو کیا کرے سو؟ فرمایا میں نے کوئی ایک شے ہے نجات خود بتولائے بو تو راب بگزاشت، میں اپنی بخشش نیاں ساریاں امیداں علی نے پترہ تے لائیں آئیں، انہوں نے محبت میں نے سینے ویچ اہل بیت نے محبت ہی انشاءاللہ میری بخشش اور میری مغفرت نظریہ۔ تو میرے محترم حضرات صحابہ اکرام، حضرات اہل بیت اعظام، ان لوگن جنہاں اللہ اپنے نبی نے صحبت عطا کی تھی، نبی نے معیت عطا کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفاقت عطا کی تھی، ان صحابہ ہومن اہل بیت ہومن دو انسڑیاں اکھیاں نورن۔ اللہ تعالیٰ سا موت تک ان حضرات نے محبت، عقیدت، عظمت اور احترام نصیب فرمائے، اور انہوں نے نقش قدم تے اساں اللہ چلنے توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔